بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نوم الصبح يمنع الرزق او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں سب کچھ یاد رہتا ہے سوائے اللہ کی یاد کے، جنہیں دور کے قریب کے اپنے پرائے سب کچھ یاد رہتے ہیں، لیکن انہیں اللہ یاد نہیں آتا۔ ایسی زندگی بہت سے لوگوں کی ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، پھر شام ہو جاتی ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے۔ دھیان میں صرف دنیا ہی دنیا، دھیان کے اندر صرف کماؤ، روٹی روزی کی فکر کرو۔ اسی میں آدمی اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیتا ہے کہ روزی روٹی دینے والے رب ہی کو آدمی بھول جاتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہمارا رزق تو اللہ کے پاس سے ملتا ہے۔ ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان تو یہی ہے، اور یہ ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ لیکن اسی کی یاد سے ہم لوگ غافل ہیں جو رب ہمیں رزق دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں۔ گھر میں تنگی ہے، جیب خالی ہے، ضروریات کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے، پریشان حال ہے۔ کبھی پریشانی کا اظہار اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، کبھی پریشانی کا اظہار اپنے بھائیوں سے کرتے ہیں، کبھی پریشانی کا اظہار اپنی گھر والی سے کرتے ہیں، کبھی اپنا دکھڑا اپنی اولاد کو سنا لیتے ہیں۔ لیکن جس کو سنانا چاہیے اس کو ہم اپنا دکھڑا نہیں سناتے۔ پریشانیوں کا حل جہاں رکھا ہوا ہے
اس کے سامنے ہم اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتے ہیں. کچھ وقت بیٹھ کر اپنا حال اور اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنا دکھڑا ہم اس کو سنانے تیار نہیں ہوتے. جو ہمارے مسئلے اور مسائل کو حل نہیں کر سکتے ان کو ہم اپنا مسئلہ خوب سناتے ہیں. جن کے پاس ہماری پریشانیوں کا حل نہیں ہے انہیں ہم اپنی پریشانیاں سناتے ہیں. جن کے پاس ہمارے حال کو درست کرنے کا کوئی حل نہیں ہے ہم انہیں اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنا دکھڑا سناتے ہیں. کوئی دکان کو لے کر پریشان ہے، کوئی مکان کو لے کر پریشان ہے، کوئی روزی روٹی کو لے کر پریشان حال ہے. اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. وہ لوگ جو صبح سے شام تک کوشش کے باوجود کچھ نہیں پاتے ہیں، محنت کے باوجود ان کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، دوڑ دھوپ کرنے کے باوجود 2 وقت کی پیٹ بھر روٹی نہ خود کھا سک رہا ہے نہ اپنی اولاد کو کھلا سک رہا ہے. آج کھایا تو کل کی پریشانی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا آپ محنت سے جی چرا رہا ہے؟ بولے نہیں میں تو محنت کرتا ہوں. پڑھے لکھے نہیں ہو؟ نہیں میں ڈگری یافتہ ہوں. پھر آپ کی بے روزگاری اور آپ کی پریشانی اور آپ کی مصیبت کا حل کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں پوری کوشش کر رہا ہوں میں. کئی نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بے روزگار ہیں. ان کے پاس مختلف تعلیم کی ڈگریاں ہیں، کوئی گریجویٹ ہے، کوئی پوسٹ گریجویٹ ہے، کوئی MBA کرا ہوا ہے، کوئی MCA کرا ہوا ہے، کوئی انجینئرنگ کرا ہوا ہے، بے روزگار ہے. ماں باپ بھی پریشان حال ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کر کے اس بچے کو پڑھایا ہے، ہم سمجھے تھے کہ یہ بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا ہمارے لیے، لیکن ابھی بھی یہ ہمارے اوپر سوار ہو کے چل رہا ہے، ہمارے ہی سہارے چل رہا ہے. دوستو ہم لوگوں نے کبھی سوچا کہ وجہ کیا ہے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ گریجویٹ ہو جائیں گے تو جاب مل جائے گی. ہم یہ سوچے تھے کہ انجینئر بن جائیں گے تو اچھا پیسہ کمائیں گے، پوسٹ گریجویٹ بن جائیں گے تو اچھا مال ہمیں ملے گا. یہ سب کچھ بن گئے لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا، پریشان حال ہے. کبھی یہاں انٹرویو دے کے فیل ہو رہے ہیں، کبھی وہاں انٹرویو دے کے فیل ہو رہے ہیں، کبھی اندر کے انٹرویو، کبھی باہر کا انٹرویو. لیکن کبھی ہم نے اللہ کے قرآن سے نہیں پوچھا کہ میری اس پریشانی کا حل کیا ہے. کبھی پوچھا ہم لوگوں نے اللہ کے قرآن سے کہ میری پریشانی کا حل کیا ہے؟ کبھی اللہ سے ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ باری تعالیٰ میری اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ اسباب سارے میں نے اختیار کیا ہے، اس کے باوجود میں خالی ہاتھ ہوں، اس کے باوجود میں پریشان حال ہوں. اسباب سارے اختیار کیا ہے لیکن نتیجہ ہاتھ کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کبھی قرآن اٹھاتے نہیں، اسے پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو مانتے نہیں، مانتے ہیں تو عمل کرتے نہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ہو،
کیسے نکلے گا حل؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 2 وجہ بتائی ہے بے روزگاروں کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ۔ پہلی وجہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو آدمی میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کی زبان پر میرا تذکرہ نہیں ہے، اس کی زبان پر میری تعریف نہیں ہے، اس کی زبان پر میری حمد و ثنا نہیں ہے، اس کی زبان پر میری بڑائی کا اقرار نہیں ہے، اس کی زبان سے میری بڑائی کے ترانے نہیں نکلتے، کبھی اس کی بڑائی، کبھی اس کی بڑائی، کبھی وہ بڑا، کبھی یہ بڑا، کبھی اس سے ہونے کی امید، کبھی اس سے ہونے کی امید، لیکن جس سے ہونے کی امید ہے اس کا کوئی ذکر نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ کبھی وہ میرا کام کر دے گا، وہ میرا ویزا بھیج دے گا، وہ مجھے نوکری پہ لگا دے گا، کبھی اس کے گھر کے چکر، کبھی اس کے گھر کے چکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، میرے تذکرے سے منہ پھیر لیتا ہے، مجھے یاد نہیں کرتا، نہ دن کے اجالے میں، نہ رات کے اندھیرے میں، نہ تنہائی میں، نہ محفلوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتا ہے تمہیں میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتے ہیں معیشتاً ضنکا، میں اس کی روزی روٹی تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کی روزی روٹی تنگ کر دیتا ہوں۔ روزی روٹی کی تنگی کی ایک وجہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، میری یاد سے بھاگے گا، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ میں اس کی روزی روٹی تنگ کروں گا۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی، جو میرے ذکر سے، میرے تذکرے سے منہ پھیر لیتا ہے، میں اس کی روزی روٹی تنگ کروں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دوسری وعید تو پہلی وعید سے زیادہ سخت بیان فرمائی اللہ نے۔ دنیا میں تو روزی روٹی کے لیے پریشان رہے گا، دانے دانے کا محتاج ہوگا، اور محشر میں اسے میں اندھا اٹھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اسے اندھا اٹھاؤں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، تاجر ہو یا خریدار ہو، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا ہو، اگر رب کے ذکر سے منہ پھیر کر زندگی گزارے گا، زبان پر ہر ایک کا ذکر ہو رب کے ذکر کے علاوہ، تو اس کو دنیا میں ایک سزا یہ ہے کہ اس کی روزی روٹی تنگ کر دی جائے گی، اور قیامت میں اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، بندہ میدان محشر میں پکار اٹھے گا، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، پروردگار عالم، میرا حشر آپ نے اندھوں میں فرمایا جبکہ میں بینا تھا، اندھا تھا، اندھا اٹھا، تو بات سمجھ میں آتی ہے،
لیکن بینا تھا، اندھا اٹھ رہا ہے. ساری زندگی تو دیکھتا تھا، ساری زندگی اسے آنکھیں تھی. جب قبر سے اٹھے گا تو وہ اندھا اٹھایا جائے گا. وہ بندہ پکار اٹھے گا، رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. پروردگار عالم، آپ نے میرا حشر اندھوں میں فرمایا، ایسا کیوں؟ جبکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، میں بینا تھا، نابینا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، جیسے تو نے مجھے بھلایا تھا آج ہم تجھے بلا دیں گے. تو نے ہمیں بھول کر زندگی گزاری تھی. 50-60 سال کی زندگی میں الجھ کر تو رہ گیا، چھوڑ کر جانے والی دنیا میں الجھ کر رہ گیا، چھوڑ کر مرنے والے مکان میں الجھ کر رہ گیا، چھوڑ کر مرنے والی دکان میں الجھ کر رہ گیا، چھوڑ کر آنے والی نوکری میں تو الجھ کر رہ گیا. تو بھول گیا تھا کہ ایک دنیا مرنے کے بعد بھی ہے. پچاس 60 سال کی زندگی کو تو نے سب کچھ سمجھ لیا تھا اور اپنے پروردگار کو بھول کر زندگی گزارتا تھا. کچھ تھوڑا بہت میں نے مال دے دیا تو فرعون بن گیا تھا. تیرے اندر قارونی صفات آ گئے تھے، فرعونی صفات تیرے اندر پیدا ہو گئے تھے. دینے والے مالک سے بغاوت کر کے زندگی گزارا تھا تو نے. جیسے تو نے مجھے بلایا تھا، جیسے تو نے مجھے بلایا تھا آج ہم تمہیں بلا دیں گے. بندہ عرض کرے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. پروردگار عالم ایک موقع دے دیجیے. قصور ہوا، غلطی ہوئی، اعتراف ہے مجھے، ایک موقع دے دیجیے. میں نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ لیا ہے، ایک موقع عطا فرما دیجیے. دنیا میں پھر ایک مرتبہ بھیج دیجیے. نعمل صالحا، کہ اللہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی نافرمانی نہیں کروں گا، ایسے نیک اعمال کروں گا، عمل صالح کر کے آؤں گا، آپ کی فرمانبرداری کر کے آؤں گا، اطاعت میں زندگی گزاروں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. بدبخت خاموش ہو جا، ہم سے بات مت کر، ہم تجھ سے بات کرنے تیار نہیں ہیں. تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر اپنے دن رات گزارتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر جیتا ہے، دن گزر گیا، رات گزر گئی، کبھی اسے اپنا رب یاد نہیں آیا. اسے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے، اسے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے وقت ہے، دن میں بھی وقت ہے، رات میں بھی وقت ہے. اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو اپنے رب کے ذکر کا وقت نہیں ہے، اپنے رب کو بیٹھ کر تھوڑی دیر یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، حمد و ثنا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. کیا نمازی کیا بے نمازی سب مبتلا.
بولے نماز پڑھ لیا نا، ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی سزا دنیا میں جو دوں گا وہ یہ ہے، اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی روزی روٹی تنگ کر دوں گا۔ ایک وجہ بے روزگار نوجوان اس پر غور کریں، اور جو بے روزگار ہیں، معاشی حالات سے پریشان ہیں، روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے اللہ کو بھول کر زندگی گزارو گے تمہاری روزی روٹی تنگ ہوگی۔ اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ دوسری سزا تو آخرت کی ہے کہ اس میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ دوسری وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، وہ یہ بیان کی کہ جو آدمی صبح کی نماز کو چھوڑ کر سوتا ہے، اور سونے والوں میں اکثریت ہمارے نوجوانوں کی ہے، ایک صف 1.5 صف فجر کی نماز میں جو ہوتی ہے ان میں 90% بزرگ حضرات ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے 10% نوجوان وہ 1.5 صف میں نظر آتے ہیں، باقی 90% کہاں ہیں؟ باقی 90% بستروں میں ہیں۔ مہینوں ہو جاتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، مہینوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا سونا، فجر کی نماز کو چھوڑ کر سونا، رزق میں تنگی کا سبب ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی صبح کو سوتا ہے اللہ اس کا رزق روک لیتا ہے، اس کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ بعض چیزیں بعض کاموں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، یہ کرو یہ ملے گا، یہ کرو یہ ملے گا۔ دنیا میں بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ ایسا کریے یہ ہوگا، یہ کریے یہ ہوگا۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا اگر میرا ذکر کرتے رہو گے روزی میں تنگی نہیں ہوگی، اگر میرے ذکر سے غافل رہو گے تمہارے رزق میں تنگی ہوگی۔ دوسری وجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کی نماز کو چھوڑ کر سوتا ہے اس کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ آج جتنے ہمارے بے روزگار بھائی ہیں یہ فجر کی نماز کو تو آئیں گے نہیں، رات میں 12 بجے تک دوستوں کے سامنے اپنی بے روزگاری، گھر کی پریشانی، اپنے قرضے، اپنی مصیبتوں کا رونا روتے پھریں گے۔ ارے رات میں 12 بجے تک دوستوں کی محفلوں میں روتے رہنے سے اچھا تھا رات کو جلدی سو جاتا، فجر کی نماز میں آ جاتا اور اس کے سامنے روتا جس کے پاس تیرے مسائل کا حل ہے، لیکن اس رب کے سامنے رونے تیار نہیں ہے۔ یہ 2 وجہ بے روزگاری کی بتائی گئی ہے، رزق کی تنگی کی یہ 2 وجہ ہیں، ایک فجر کی نماز چھوڑنا اور ایک اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارنا۔ یہ 2 چیزوں کی پابندی کرو دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، پھر اللہ کی ذات عالی سے امید ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا حل بھی بتایا ہے کہ جو آدمی بے روزگار ہے وہ کیا کرے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، ان کی وفات کا وقت قریب تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اطلاع ملی کہ عبداللہ ابن مسعود بیمار ہیں اور مرض الوفات میں ہیں، تو ملنے کے لیے گئے، دیکھا کہ حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بہت کثیر العیال تھے، بہت زیادہ بچے تھے، ان سے فرمایا کہ عبداللہ آپ بچوں کے معاش کو لے کر فکر مت کرو، سرکاری خزانے سے انشاءاللہ میں وظیفہ مقرر کروں گا، بیت المال سے وظیفہ مقرر کروں گا، آپ پریشان مت ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو روزانہ سورہ واقعہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی تنگی نہیں لائے گا۔ میں نے ہر بچے کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا ہے اور میرے بچے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تمہارے وظیفے کی میری اولاد کو کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام اتنے ایمان کے جذبے اور یقین کے ساتھ جیتے تھے۔ آج بے روزگار ہے، بیٹھ کر سورہ واقعہ پڑھنے تیار نہیں، بے روزگار ہے، ذکر کرنے تیار نہیں، بے روزگار ہے، فجر کی نماز پڑھنے تیار نہیں، جبکہ یہ تین کام بے روزگاری کا حل ہے۔ بے روزگاری کے ختم ہونے کا جو حل قرآن اور حدیث نے بتایا وہ یہ تین کام ہیں۔ اللہ کا ذکر کرو، فجر کی نماز کا اہتمام کرو، سورہ واقعہ کی گھر میں تلاوت کرو۔ خود نہیں پڑھ سکتے بیوی کو بولو، خود نہیں پڑھ سکتے بچی کو بولو، کیونکہ خود سے پڑھنا تو ہوتا نہیں۔ دکان میں برکتوں کے لیے بھی ہم حافظوں کو دکان پہ راتب میں رکھے ہیں کہ حافظ صاحب آ کے پڑھ کے پھونک کے جائیے۔ دیکھا نہیں آپ نے ہوٹلوں میں لوگ راتب کے حافظ رکھے ہیں، وہ آ کے پڑھ پڑھ کے برکت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ پان کے ڈبے میں وہ قرآن پڑھ کے برکت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ارے سب سے بڑا منحوس تو اندر بیٹھا ہوا ہے، بے نمازی۔ سب سے بڑی نحوست تو تیری وجہ سے ہے، نہ نماز پڑھتا، نہ ذکر کرتا، نہ قرآن پڑھتا۔ یہ نحوست کیسے ختم ہوگی؟ یہ نحوست ختم ہونے پہلے اس کو نکال کے باہر پھینکنا ہوگا۔ سب سے بڑا منحوس تو یہ بیٹھا ہوا ہے، نحوست تو اس کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے قرآن سے اتنی دوری، مہینوں گزر جائیں قرآن اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، پھر بھی دکان میں برکت چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دور آئے گا اسلام نہیں رہے گا، اسلام کا نام رہے گا۔ اسلام نہیں رہے گا زندگی میں، نام رہے گا۔ میں عبد الرحمن، میں عبد الستار، میں عبد الغفار، میں عبد الکریم، میں فلاں ظاہر کرے گا کہ میں اسلام کا ماننے والا ہو، اسلام کہیں نہیں رہے گا۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمه، قرآن زندگی میں نہیں رہے گا، ایک قرآن کی رسم باقی رہے گی۔ جبکہ مسلمانوں کا دستور حیات قرآن ہے، مسلمانوں کی قانون زندگی قرآن ہے۔ آج کتنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں، اگر کسی وقت مسجد میں پہلے بھی آ گئے تو ہاتھ میں فون ہے، کبھی بھی قرآن لے کر بیٹھنے تیار نہیں، تسبیح لے کر بیٹھنے تیار نہیں، وہی فون، وہی آگے بڑھاتے جاؤ، دیکھتے جاؤ کیا مل رہا ہے، اب تک کیا پایا، آئندہ کیا پاؤ گے۔ دنیا نے کہاں الجھا کے رکھ دیا ہم کو، کہاں الجھا کے رکھ دیا۔ سلام پھیر کے دعا سے پہلے فون نکال رہے ہیں،
کہاں الجھ گئے ہو بھائیو ہم لوگ؟ کیا جوان، کیا بچہ، کیا بوڑھا، میرے بھائیوں وقت ایسے ہی نہیں گزرتا ہے، وقت بدلہ لیتے ہوئے گزرتا ہے، وقت انتقام لیتے ہوئے گزرتا ہے۔ آپ وقت کو برباد کرو، وقت آپ کی زندگی کو برباد کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ وقت ایسے ہی گزرتا ہے، وقت ایسے ہی نہیں نکلتا ہے، وقت آپ کی زندگی کو برباد کرتے ہوئے نکلتا ہے، وقت آپ کے خوابوں کو چکنا چور کرتے ہوئے نکلتا ہے، وقت آپ کے ارادوں کو زمین میں زمین دوز کرتے ہوئے نکلتا ہے، آپ کی تمناؤں کا خون کرتے ہوئے نکلتا ہے، آپ کے ارمانوں کا قتل کرتے ہوئے وقت نکلتا ہے۔ لوگ بولتے آج کا دن تو گزر گیا، رے بھائی کیسا کی ویسا، ایسے ہی گزر گیا۔ وہ دن زندگی میں کروڑوں دے کر بھی واپس نہیں لا سکو گے، کروڑوں دے کر بھی واپس نہیں لا سکو گے۔ دوستو کبھی اپنے حال پہ غور کرو، صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی بھی ماننا ہوگا۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے سے کام نہیں چلے گا، نبی کی بھی ماننا ہوگا۔ لہذا ہماری بے روزگاری کا حل قرآن نے بتایا ہے کہ ہماری غفلت سے باز آ جاؤ، ہماری یاد میں تھوڑا وقت گزارو، ایک 10 منٹ تسبیح لے کے بیٹھو، سورہ واقعے کا اہتمام کرو۔ سونا ہے فجر کی نماز پڑھ کے جا کے شہر کے نواب 2 بجے تک سو جاؤ، کوئی حل نہیں، فجر کی نماز تو پڑھ لو۔ لیکن فجر کی نماز برسوں سے چھوڑتے آ رہے ہیں، برسوں سے، بچپن جوانی میں بدل گیا، جوانی ادھر عمر میں آ گئی، فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ خدا کی بغاوت کا اور اس سے زیادہ اور کیا بغاوت ہو سکتی ہے بتاؤ؟ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا 40 سال عمر عزیزت گزشت، تیری عمر کے 40 سال 50 سال 60 سال گزر گئے، مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت، تیرا مزاج بچپن سے آج تک نہیں بدلا، تیرا مزاج بدلے ہی نہیں، بچپن میں جیسا آخرت سے بے خبر تھا، خبر سے بے خبر تھا، موت سے بے خبر تھا، 50 سال کا ہو کر بھی بے خبر ہے خبر سے، موت سے، حشر کے دن سے بے خبر ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ کسی زمانے میں فجر کے بعد مسلمانوں کے گھروں سے تلاوت اور ذکر کی آوازیں آتی تھی، آج مسلمان محلوں کا حال کیا ہے؟ 100% آبادی والا محلہ، 100% آبادی والا محلہ، فجر میں آ کے دیکھیے کتنے نمازی رہتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے فجر میں ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا، 3 آدمی ہیں، جس میں ایک مؤذن صاحب بھی شامل ہے، 3 آدمی ہیں فجر کی نماز میں، مسلمانوں کا محلہ ہے۔ کیا اللہ کی مددیں آئیں گی؟ کیا اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا؟ اللہ کے گھروں کا ہم نے یہ حال کر دیا، ہمارے بستر آباد، ہمارے شادی خانے آباد، ہماری ہوٹلیں آباد، ہمارے چبوترے آباد، ہمارے دوستوں کی محفلیں آباد، اللہ کے گھر غیر آباد۔ اور پھر کہتے ہیں اے اللہ مدد فرما دیجیے ہماری۔ دوستو کبھی اپنے حال پر غور کرو، کبھی اپنے حال پر غور کرو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ میرا حال دیکھ، تو شاید اللہ کہتا ہوگا تو اپنا حال دیکھ کہ تو نے میرے ساتھ کس طرح کی بے وفائی کی ہے۔ تو میرے دوستو معاشی تنگی، بے روزگاری، کاروباروں کا نہ ہونا، ملازمتوں کا نہ ملنا، بچوں کا بے روزگار پھرنا، اس کا حل قرآن اور حدیث نے بتایا ہے کہ یہ غفلت کی زندگی چھوڑو، سورہ واقعے کی تلاوت کرو، 27ویں پارے میں ہے
بیٹھ کے پڑھو، مغرب کے بعد میں، عشاء کے بعد میں، سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر پڑھو. اس کے بعد اللہ کو حوالہ دو. اے اللہ، تیرے حبیب نے فرمایا ہے، تیرے محبوب نے فرمایا ہے، ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ پڑھنے والے کے گھر میں فاقہ نہیں آتا. اے اللہ، میں نے پڑھا ہے، میرے گھر کو فاقوں کی زد سے نکال دے، معاشی تنگی سے میرے گھر کے حالات کو درست فرما دے. ہے ہم اللہ کو حوالہ دے کر بات کرنے والے؟ میرے دوستو، غور کرو اپنے حال پر، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگار عالم ایک سچا مسلمان بنا کر ہمیں زندہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.